کرنے کے لیے، اپنے گھر کو معطر و معمر کرنے کے لیے، جہالت کو دور کرنے کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ آج کا موضوع بڑا پیارا ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق ہمارے نظریات کے ساتھ ہے، ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نجی گفتگو ہوتی ہے، ہماری بیٹھکیں ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے، لوگ اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر ہم اپنے معاملات پر دیکھتے ہیں تو جس موضوع کو آج ہم لے کر آئے ہیں اس موضوع کا ہمارے معاملات میں بھی بڑا عمل دخل ہے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا میں بھی ہم اس موضوع کے متعلق ہمارا کچھ نہ کچھ ربط رہتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کیا ہے کہ جس کا تعلق ہمارے نظریات سے اور ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہم اس پر بسا اوقات بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ موضوع ہے وسیلہ۔ ہم وسیلے پر کلام کریں گے کہ وسیلے کے بارے میں ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہے، وسیلے کا معنی کیا ہے، وسیلے کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، وسیلہ کہاں کہاں مانگنا چاہیے، وسیلہ مانگنے کے جو انداز ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اس حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی، آپ سلسلے میں شامل رہیں گے، بہت سارے وسوسے دور ہوں گے، بہت ساری معلومات حاصل ہوگی، بہت سارے عقدے حل ہوں گے، گرے کھلیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل مشام دماغ معطر ہوں گے۔ اللہ نے چاہا ایمان کو تازگی ملے گی اور عقیدے میں انشاءاللہ پختگی آئے گی۔ سلسلے میں شامل رہیے۔ ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے وسیلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حضور آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ عز و جل، اضحک اللہ سنک، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ موضوع بڑا پیارا ہے، وسیلہ۔ تو وسیلہ، اول تو آپ اس بات کو ڈیفائن کر دیں کہ وسیلہ کہتے کسے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں وسیلے کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیلہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ذریعہ ہونا۔ ہم اگر ایک جگہ سے دوسرے مقام تک پہنچتے ہیں تو ہمیں کچھ گاڑی کا ذریعہ، واسطہ، وسیلہ حاجت پڑتی ہے، سواری کی حاجت پڑتی ہے۔ ہم نیچے ہیں، نیچے سے اوپر کی بلڈنگ منزل پہ جانے کے لیے کبھی ہم لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچتے ہیں، کبھی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اپنے گھروں کی چھتوں پر ہم پہنچتے گئے۔ صحیح۔ تو وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، واسطے کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر لغوی طور پہ دیکھیں تو سیڑھی بھی وسیلہ ہے؟ وسیلہ ہے۔ اچھا، کسی دوسری جگہ پر پہنچنے کا وہ ایک ذریعہ ہے، وہ ایک وسیلہ ہے۔ یہاں مقصود جو ایک اسلامی اصطلاح ہے اور شرعی طور پر وسیلہ کسے کہا جائے گا، تو اس وسیلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے، رب کے قریب ہونے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا جائے کہ ہم رب کے قرب میں پہنچ جائیں، رب کے قریب ہو جائیں، تو وہ کہلاتا ہے وسیلہ۔ قربت الہی کا ذریعہ یہ ہے وسیلہ۔ ماشاءاللہ۔ اب وہ کوئی سی بھی چیز ہو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلے کو تلاش کرو۔ صحیح۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں جو وسیلہ ہے، قرآن پاک میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب وہ وسیلہ کون سی چیزیں وسیلہ بن سکتی ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچا دیں، اللہ کے قریب کر دیں؟ تو یہ بڑا ایک اس کی وسعت ہے، اس میں بہت وسعت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ وسیلہ نماز بھی ہے، وہ وسیلہ اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنا بھی ہے، وہ وسیلہ ذکر اللہ کی کثرت بھی ہے، وہ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اطاعت، اللہ کی اتباع، اللہ کی اطاعت، یہ بھی وسیلہ، یعنی نیک اعمال۔ نیک اعمال، یہ نیک اعمال یہ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کے قرب میں پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ بندہ جب اللہ کا فرما بردار، اطاعت گزار بن جاتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے قرب میں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
خصوصی نوازشات اور اکرامات اس بندے پر ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جیسے ذہن میں آتی ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وسیلہ جہاں جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، جی جی، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو یہاں وسیلہ فقط اعمال کا ہی بن سکتا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ تشریف فرمائی، اس کی وضاحت بھی کی کہ اعمال بھی وسیلہ ہوتے ہیں، جی اعمال ہی وسیلہ نہیں ہوتے، یعنی یہ تھوڑا سا فرق سمجھنا پڑے گا۔ یعنی اگر یہ وسوسہ ہے کہ صرف اعمال ہی، یا نماز ہے یا زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے یا جو بھی ہمارے نیک اعمال ہیں وہ ہی وسیلہ ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیگر چیزیں بھی وسیلہ بن سکتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، وسیلہ عمل کا وسیلہ، اس کو توسل بالعمل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے توسل بالذات، ٹھیک ٹھیک ہے، اصل مسئلہ غالباً یہیں پر آتا ہے، یہاں پر آ جو ہمارے نظریات میں آتا ہے، جس میں جو ہے وہ اختلافی باتیں یا اختلاف یا طرح طرح کے وساوس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہ توسل بالذات ہو یا توسل بالاشیاء ہو، ٹھیک ہے، کسی مقام کا قرب یہ وسیلہ بنا لینا، صحیح، کسی جگہ کو وسیلہ بنا لینا، کسی شے کو وسیلہ بنا لینا یا کسی ذات کو وسیلہ بنا لینا۔ اوکے، تو شریعت مطالعہ میں چاہے آدمی اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے قریب ہو، اسی طرح ساتھ ساتھ وہ اگر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ اب بیسک وسیلہ کیا ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں، جی، اب دعا میں اللہ کو واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں بغیر وسیلے کے مانگیں تو بھی جائز ہے، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کو ہم وسیلہ دے کر دعا مانگیں تو پھر یہ بھی بالکل واضح طور پر اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ہے۔ دعا میں وسیلہ، دعا میں یا اللہ فلاں نبی کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرما دے، نبی کے وسیلے سے یا اس مقام سے۔ قرآن مجید میں دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے ایک واقعہ موجود ہے۔ جی جی، اب حضرت زکریا علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ بیٹا پیدا ہو، صحیح، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محراب تھا جہاں وہ عبادت کرتی، ٹھیک۔ اب یہ محراب ایسا ہے کہ یعنی اس کو ایک نسبت ہوئی اللہ کی بندی کے ساتھ جس جگہ وہ عبادت کرتی، ٹھیک ہے۔ آپ جب اس کمرے میں اس محراب میں داخل ہوتے تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اللہ، آپ جب جاتے تو وہاں رزق پاتے، سبحان اللہ، اور وہ رزق کیسا؟ سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل۔ کیا بات، کیا بات۔ آپ ان سے پوچھتے کہ انا لکی ھذا، کہاں سے آیا یہ؟ تو وہ کیا کہتی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی، اللہ اکبر، یعنی اس مقام پر کھڑے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بظاہر آپ کی عمر 80 سال ہو چکی، ٹھیک، یعنی عمر کی وہ کیفیات ہیں اور زندگی کے وہ لمحات ہیں یا وہ ساعتیں ہیں کہ جن میں عموماً اولاد کا سلسلہ نہیں ہوتا، امید نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہاں دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اور قرآن اس کو بطور خاص بیان فرما رہا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام پر دعا مانگی کہ اس کو نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندی کے ساتھ، اور اس بندی نے یہاں عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور جس جگہ پر بے موسم کا پھل جس جگہ پہ آتا ہے تو بظاہر اگر اولاد کی بھی موسم نہیں ہے تو اللہ تو دینے پہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرشتوں نے ندا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، بیٹا عطا فرمائے گا، نام بھی یحییٰ اس کا منتخب فرمایا۔ کیا بات، تو یہ مقام کا وسیلہ گویا گیا، یعنی اس جگہ پر اس کے مطلب جس جگہ کو نسبت ہو جائے جہاں اللہ والی عبادت کر رہی ہے اللہ کی نیک بندی، تو اس جگہ کا جب مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک اور زیادہ ہے، تو جہاں اللہ والے اللہ کے نیک بندے وہ نبی ہوں یا صحابی ہوں یا ولی ہوں اللہ کے، جس جگہ وہ مدفون ہیں، جس جگہ ان کا جسم مبارک ہے موجود ہے تو وہ جگہ اللہ کے نزدیک کیوں نہیں محبوب ہوگی؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو جب وہاں یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اس پورے واقعے سورہ آل عمران کے اندر پوری جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول وہ دعا ہوئی ہے۔ اور اب یہ بھی آپ دیکھ لیں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس خطائے اجتہادی پر اللہ کی بارگاہ میں اس لغزش پر توبہ کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اور ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے، وہ ڈیٹیل تفصیل اس کے اندر جو موجود ہے، ایک طویل عرصہ گزرا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام کی طرف کچھ کلمات ایسے القاء ہوئے، انہوں نے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ صحیح۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو وسیلہ دے کر دعا کی ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں مغفرت کا، یعنی کس کے؟ کہ میری اس لغزش کو معاف فرما، تو اس سے معافی کا سوال کرتا ہوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ کیا بات ہے! جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ابھی ان کو پیدا نہیں کیا، کیسے پہچانا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ جب مجھے میری تخلیق ہوئی میں نے عرش کے پاؤں پر دیکھا ہے کہ تیرے نام کے ساتھ وہ ایک نام جڑا ہوا ہے، تو وہ ضرور تیرے نزدیک محبوب ہے، انہی کا وسیلہ دے کر دعا کی ہے۔ ارشاد فرمایا آدم اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو پیدا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ذات کا بھی وسیلہ آپ نے ذات بتا کا دیا۔ وسیلہ۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ صرف ذات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، ٹھیک ہے؟ ابھی کسی اور یعنی آگے ابھی آدم علیہ السلام ہی ہیں، جی جی جی، آدم علیہ السلام ہی ہیں، آدمی میں صرف آدم ہے، آدمی میں صرف آدم علیہ السلام ہے، اور ابھی نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف آوری آپ کی نہیں ہوئی ہے، لیکن حضور کا وسیلہ اس وقت آدم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور قرآن مجید میں ان کے اوپر جو ہے وہ بشارت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو ذات کا وسیلہ دینا، انبیاء کی ذات کا وسیلہ ہو اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے، تو جو عمل کا وسیلہ جس طرح دینا جائز ہے اس طرح یہ وسائل بھی اختیار کرنا، مقام کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے، آپ نے فرمایا عمل کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ میرے اس نیک عمل کی برکت سے یا فلاں نیک عمل کی برکت سے مجھے معاف فرما دے، جیسے وہ ایک حدیث پاک میں نا وہ جو پہاڑ کے دانے پر تھے اور وہ غار بند ہو گیا تو وہاں اعمال کا وسیلہ دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک جو کنفیوژن ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ صرف اعمال کا وسیلہ ہوتا ہے، یقیناً یہاں پہ آپ کی دور ہو گئی ہوگی کہ اعمال ہی کا وسیلہ نہیں ہوتا بلکہ اعمال کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی ذات کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کی نسبت رکھنے والے مقامات کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، پھر اشیاء کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے حضور، مثال کسی نبی سے کسی ولی سے کوئی نسبت ہو جائے کسی شے کو، کیا اس کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ بالکل اشیاء سے، یعنی اشیاء ہیں یا وہ یہ آئیں گے متبرک مقامات کے اندر، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں تابوت سکینہ کا پورا واقعہ موجود ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ اب تابوت سکینہ جس کا قرآن بطور خاص تذکرہ فرما رہا ہے اور انہوں نے بیان فرمایا کہ ان میں کیا چیزیں تھیں تابوت سکینہ جن کے اندر پہلوں کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، کسی کا امامہ ہے، کسی کے نالین ہیں، یہ تابوت سکینہ ہے۔ اور یہ کیا تھا کہ وہ امت وہ لوگ اس تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے اور جنگ میں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے اور فتح پاتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنگ میں دعائیں مانگتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعائیں جو ہے قبول ہوتی تھی۔ تو یہ متبرک چیزوں کے وسیلے کے بارے میں قرآن ذکر کر رہا ہے، قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام پر آؤ نماز پڑھو۔ صحیح۔ اب دیکھیں طواف کے بعد افضل ترین مقام، پورا حرم اللہ کا حرم، ٹھیک ہے، مبارک جگہ ہے، لیکن نماز کی جو ترغیب ارشاد فرمائے گی وہ مقام ابراہیم کو تلاش کرو، میسر آ جائے مقام ابراہیم پہ آؤ۔ اب مقام ابراہیم وہ اس پتھر کو ایک نسبت، وہ نسبت خلیل اللہ سے ہے، اللہ کے پیارے خلیل سے گئے، نبی سے گئے، تو اس مقام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شان اور عرفہ اعلیٰ ہو جاتی ہے، یعنی جن کو پیاروں سے نسبت ہوتی ہے اور جو ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جہاں وہ ذات اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہوتی ہے ان سے تعلق رکھنے والی چیز بھی بہت محبوب ہو جاتی ہے، تو ان سے دعا، ہم حجر اسود کو ہم چومتے گئے، حجر اسود کو ساتھ جو ہے وہ بوسے دیتے گئے، ایک تعلق ہے کہ نسبت گئے، مقام ابراہیم گئے، صفا مروہ ہے، تو یہ ساری کی ساری ایسی نسبتیں اور تعلق ہی ہیں۔ یقیناً ان کی نسبت آگے اللہ کی کسی بندی کے ساتھ حضرت حاجرہ
کے ساتھ صفا مروہ کی ہے، مقام ابراہیم کی ہے، دیگر اشیاء کی، تو یہ بھی بڑی مبارک ہو جاتی ہیں، ذات بھی مبارک اور پھر ان سے نسبت والی چیز مبارک۔ اچھا یہاں پہ ایک ذہن میں سوال یہ آتا مفتی صاحب کہ زندہ افراد کا تو چلو وسیلہ ہم سمجھ میں آ جاتا ہے بسا اوقات نا، تو جہاں اٹکتی نہ سوئی وہ یار کہ جو دنیا سے چلے گئے، ظاہری طور پر وفات پا گئے، تو کیا اب ان کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو وہ وفات پا گئے، وفات پانے کے بعد شیطان کا یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ نہیں ان کا وسیلہ نہیں پیش کیا جا سکتا، اس کو کیسے آپ دور کریں گے؟ دیکھیں یہ بات بھی جو ہے نا کہ زندہ کا وسیلہ ہے اور فوت ہونے کے بعد زندہ کا وسیلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے بندے تھے، ٹھیک ہے، پیارے رسول تھے، پیارے نبی تھے، پیارے بندے تھے۔ اچھا فوت ہونے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد کیا یہ تعلق ختم ہو جائے گا؟ نہیں، تعلق تو قائم ہے، تعلق قائم ہے نا، اللہ والے جب بھی تھے، اب بھی ہیں، بالکل۔ تو یہ بات تو اولاً پیدا ہونی نہیں چاہیے۔ آخر کون سی ایسا اصول ہے یا حدیث ہے یا کون سی ایسی قرآن کی آیت ہے جس میں یہ تفصیل یا تشریح کی گئی ہو کہ یہ تعلق صرف زندگی میں ہے، زندگی کا سلسلہ بظاہر ختم ہوا تو یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی؟ ہم زندگی میں ان کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی یا اللہ کے وہ ولی ہیں، ٹھیک ہے، نیک بندے ہیں، تو یہ تعلق، یہ نسبت، یہ دنیا سے جانے کے بعد یہ قطعاً جو ہے وہ کسی طرح یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ وصال فرما گئے تو قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں استغفار کریں اور رسول ان کے لیے استغفار کر دیں، سفارش کر دیں، کیا بات، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ بشارت ہے، کیا بات۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے، زندگی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا، اب جب پردہ فرمایا تو ایک اعرابی حضور کی اس تربت مبارک پر، قبر شریف پر حاضر ہوا۔ صحیح، ابھی نبی کریم علیہ السلام کو پردہ فرمائے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اس مٹی کو، قبر تربت کی مٹی کو لیتے ہوئے اپنے سر پہ ڈالی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں سکھایا، ہم نے سیکھا، آپ نے پڑھایا، ہم نے پڑھا، اور یہ قرآن کی آیت بھی ہم نے آپ سے سیکھی ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کے لیے سفارش کر دیں۔ کیا بات، میری جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، آپ کو شفیع بنا رہا ہوں، آپ کو سفارش کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ کر جو کہ میرے لیے سفارش کریں، تو قبر انور سے آواز آتی ہے کہ جا تیری مغفرت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی نبی، اب یہ آیت مبارکہ جو بیان کی جا رہی ہے یہ حضور علیہ السلام کی اس زندگی کے ساتھ ہی، ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، بلکہ وصال کے بعد یہ اعرابی کر رہے ہیں اور صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اس چیز کو صحابہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے اور حضرت عثمان بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص آنے والا جو ہے وہ نابینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرا یہ عارضہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میرا یہ نابینا پن ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ اور وہ 2 رکعت کس طریقے سے پڑھنی ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت پڑھنی ہے، اس کے بعد جو دعا ارشاد فرمائی ہے وہ دعا یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد نبی الرحمہ، اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ پھر کیا کہا
کہ پھر اس کے بعد کہو یا محمد انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ. سبحان اللہ. پھر حضور کی طرف مخاطب ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کو شفیع بنا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ میری سفارت جو یہ فرمائیں، جو شفاعت فرمائیں وہ قبول فرما، میرا یہ عارضہ ختم فرما دے. کیا بات. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، فواللہ ما تفرقنا، کہ اللہ کی قسم ہم ابھی جدا جدا نہیں ہوئے، ولا طال الحدیث، ابھی کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوئی تھی، کہ وہ شخص نماز پڑھ کر جیسے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں، گویا کہ اس کے اوپر کوئی کسی طرح کا نبینا پن تھا ہی نہیں. کیا بات ہے. وہ بینا ہو جاتے ہیں. ہے. اب یہ پورے مجمع کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ حضور چاہتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، ان کی التجا تھی، ان کی التماس تھی، ان کے پاس وہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہاتھ ان کو عطا فرمایا ہے، اپنا لعاب لگاتے، ہاتھ لگاتے تو آنکھیں ویسے ہی آ جاتی. بے شک. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کو تو بھی جنگ میں عطا فرمائی تھی. اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو ویسے ہی آپ نے قیامت تک کے اپنے امتیوں کے لیے یہ ایک دعا ایسی ارشاد فرمائی ہے. اور یہاں یہ خوبصورت بات دیکھیں، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مسجد نبوی میں ہی جو حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگنی ہے تو یہ کلمات کہہ کے دعا مانگنی، چاہے وہاں موجود ہے چاہے اس کے بعد کہیں بھی موجود ہے. بلکہ یہی معاملہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کا دور مبارک آتا ہے، ٹھیک ہے. معجم کی حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، ایک شخص آتا ہے، ان کو حاجت ہوتی ہے خلیفۃ المسلمین سے ملنے کی، ٹھیک ہے، لیکن ایک اتنے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان سے مل نہیں پا رہے، اپنا مدعا بیان نہیں کر پا رہے، پریشان ہوئے. وہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس چلے گئے، ان سے کہا کہ میں حضرت عثمان سے ملنا چاہ رہا ہوں، میری ملاقات نہیں ہو رہی ہے، تو میری پریشانی ہے، میری حاجت ہے. انہوں نے کہا یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھ لیجیے. کیا بات ہے. یہ حضور علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد، عثمان غنی کا دور کافی عرصے بعد آیا، کافی عرصے بعد رضی اللہ عنہ. یعنی یہ اتنے ایک طویل عرصے گویا کہ آپ کہیں کہ 14 سال تقریباً جو گئے وہ بعد کی یہ واقعہ. اب ان کے دور کے اندر اب یہ کہا کہ یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھو. صحیح. اب وہ کہہ رہے ہیں اس دعا کو پڑھا، انہوں نے صلاۃ حاجت یہ پڑھی اور یہ دعا مانگی. ٹھیک ہے. دعا مانگ کے وہاں جاتے ہیں، وہ حیران ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ وہ دربان جو دروازے پر ان کے بیٹھے ہوئے گئے ہیں وہ گویا کہ منتظر ہیں ان کے، جیسے آئے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کے سیدھا ان کے پاس چلے گئے، اور وہ سیدھا ان کے ساتھ مخاطب ہوئے اور ان کا مسئلہ سنا اور ان کی حاجت کو پورا کیا اور کہا کہ آپ نے بڑی تاخیر کر دیا اپنا یہ مسئلہ مجھ تک پہنچانے میں، آئندہ بھی کوئی ہو تو آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ آپ مجھ تک. یعنی صلاۃ الحاجات یہ جو وسیلہ ہے یہ اب بھی جو ہے کارآمد ہے. ہاں، یہ اس دعا کی جگہ امیر اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب مدنی پنج سورہ، اس میں صلاۃ الحاجات کے نام سے جو ہیڈنگ ہے پوری دعا بھی اس میں موجود گئے. حدیث کے یہ الفاظ یا محمد، اس کی جگہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ کلمات کہنے کا ارشاد فرمایا. تو یہ کلمات کہتے ہوئے اس دعا کو مانگے. مین جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا کہ اس دعا کے اندر وسیلے کا ذکر ہے. پہلے اللہ سے مانگا، حضور علیہ السلام کا وسیلہ. کیا بات. نبی کریم علیہ السلام سے خطاب کیا جا رہا ہے اور آپ کو شفاعت اور سفارش، شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، ٹھیک ہے. ایک شفاعت تو اخروی اور یہ معاملات کی، اب یہ دنیاوی ایک حاجت ہے، اس کے لیے بھی حضور اسلام سے سفارش، ان کو یہاں بھی شفیع بنایا، سبحان اللہ. تو یہ شفیع بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے اور یہ دعا کی جا رہی ہے کہ ان کی شفاعت کو اور سفارش کو قبول کرتے ہوئے میری یہ حاجت کو پورا فرما دیجیے. تو نبی کریم علیہ السلام کے وصال فرمانے، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کا مطلب صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے. حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے، کفار کی عادت تھی، کفار کی عادت تھی. سبحان اللہ. کفار کی قرآن مجید میں یہ بھی بات یہ ارشاد فرمائے وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ وہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تو ان کے نام سے فتح مانگتے تھے، جنگوں میں فتح مانگتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما،
نبی امی کے ذریعے سے ہمیں فتح عطا فرما، اے اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، جن کی نعتیں تو نے تورات کے اندر بیان فرمائی ہیں، جن کی تعریفیں تم نے تورات میں بیان فرمائی، ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ تو کہا جب یہ جانا پہچانا ان کے پاس آیا تو پھر وہ انکار کر بیٹھے، تو حالانکہ یہ دعائیں مانگتے، یعنی اس وقت بھی سرکار کا وسیلہ پیش کیا، وسیلہ ایسی چیز تھی، آدم علیہ السلام وسیلہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ابھی کوئی نبی دنیا میں اس طریقے سے تشریف نہیں لائے، آدم علیہ السلام وسیلہ دے رہے، حضور ابھی مبعوث نہیں ہوئے تو کافر وسیلہ دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام زندگی میں موجود ہیں تو صحابہ وسیلہ دے رہے ہیں، حضور پردہ فرما کے اگر دنیا سے چلے گئے تو بھی وسیلہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا، جن کے ذہنوں میں اگر یہ سوال آتے ہیں کہ ظاہری وفات کے بعد نبی پاک کا یا اولیاء کرام کا وسیلہ دینے سے مسئلہ ہو جائے گا یا یہ کوئی درست نہیں ہے، تو تابوت سکینہ تو نہ حیات ہے نہ مماد، ایک تو جماعت اس میں جو ہے وہ غیر حیات چیزیں تھی نا، جیسے نالین ہے یا کپڑے ہیں یا کوئی عصا مبارک ہے، جب ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے تو اللہ والوں کا وسیلہ بھی یقیناً مقبول ہوگا۔ اچھا، یہاں پر آپ یہ بھی وضاحت کریں کہ مزارات پر جاتے ہیں مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان شرق و غرب میں جو ہے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، تو مزارات پر جا کر یوں دعا کرنا کہ یا اللہ اس ولی کے وسیلے سے میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ڈائریکٹ یہ کہہ دینا کہ یا خواجہ غریب نواز میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے، یا غوث پاک یہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے، یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر فرما دیجئے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا دونوں کے جائز یا ناجائز ہونے کی کوئی صورتیں ہیں کیا؟ دیکھیں، مزارات کا بھی وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ذات کا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ذات کا وسیلہ اسی لیے کہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور یہ جو تعلق ہے اللہ کے پیارے بندے بننے کا، ان کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے محبوب اور ولی بندے بنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو اب یہ ان کا زندگی کے اندر تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو گئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام جو گئے وہ جب حضور السلام معراج کی رات وہاں سے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں موسیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائمہ۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمایا ہے، حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور دیگر احادیث میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات یہ واضح طور پر کہ نبی اپنی قبروں میں حیات ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، وہ ہر ایک کے لیے آنا ہے، وہ اس طور پر وہ وعدہ الہی پورا ہوا اور اللہ نے ان کو زندگیاں عطا فرمائی، ٹھیک ہے، تو اب بھی وہ زندہ ہیں اور وہ ہمارے کلام کو سنتے گئے، ملاحظہ فرما رہے گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پرانوار میں اور دنیا بھر کو ملاحظہ فرما رہے، جہاں جانا چاہیں اللہ نے ان کو قدرت اور طاقت سے وہ نوازا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس جگہ پر تشریف بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب ہمارا عقیدہ بالکل اتنا واضح ہے اور حدیث کی روشنی میں گئے یہ، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں ان کو وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ مزار شریف میں ہے، اسی طرح اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، ٹھیک ہے، ان سے بھی ہم جو توسل کرتے ہیں، وسیلہ کرتے گئے، وہ ان کے اس مزار کا، ان کی ذات کا وسیلہ کہ یہاں وہ مدفون ہیں، اور یقیناً اس جگہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور مقام حاصل گئے۔ تو اس وجہ سے ہم اس مزار شریف، امام شافعی علیہ رحمہ کروڑوں آپ کے پیشوا ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، یعنی امام شافعی ائمہ اربعہ میں سے جو ہے وہ نامی گرامی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ تیسرے نمبر پر آتا ہے، جی ہاں، تو اتنا بڑا مقام مرتبہ ان کا، امام شافعی علیہ رحمہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خود جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ چلے جاتا ہوں۔ واہ کیا بات ہے۔ اب وہاں 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں مزار کی ایک حاضری کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، گویا کہ کیا بات ہے کہ مزار شریف پہ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، 2 رکعت پڑھیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے حضور جو ہے وہ ان بزرگ ہستی کا وسیلہ دیں، ٹھیک ہے، تو وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ وہ خود کہتے ہیں کہ ابھی اٹھتا نہیں ہوں کہ میری جو ہے مشکل آسان ہو جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے۔
دوسری بات آپ نے جو یہ تو مزارات پہ جا کے توسل کرنا، اب ڈائریکٹ جو مانگنا، دیکھیں اصل مسئلہ یہ استمداد کا ہے، اور یہ بھی موضوع بڑا طویل موضوع ہے، کبھی لیں گے انشاءاللہ اس کو بھی۔ تو ایک بات میں عرض کروں کہ جو بنیادی ہمارا عقیدہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا، ٹھیک ہے، اس بارے میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے، بالکل، اللہ نہ چاہے تو ایک پتا کیا ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے علاوہ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں اور اللہ کے نیک بندے ہوں، ٹھیک ہے، یہ مدد کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب اتنا واضح فرق ہو گیا کہ یہ مدد کریں گے، نبی بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ولی بھی ہیں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کریں گے، صحیح، ان کی یہ استعانت اور یہ مدد کرنا عطائی ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین وہ قادر مطلق ہے، جی، یہ اللہ کے محتاج ہیں، بالکل، اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غیر اللہ مدد کریں تو اس میں نہ کوئی شرک کا معاملہ ہے، نہ کوئی ایسی قباحت کا معاملہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ واضح کہ یہ بھی جو مدد کریں گے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کریں گے۔ بالکل، قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں، ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کیا بات ہے، بے شک اللہ مولا، مولا کا مطلب دوست بھی ہے، مولا کا مطلب مددگار بھی ہے، اللہ مددگار، اس کے فرشتے مددگار اور نیک مومن یہ مددگار ہیں، یہ بات ارشاد، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر ابھی قریب ہی اس کی تاریخ رمضان شریف میں گزری، غزوہ بدر کی مشہور و معروف نصرت اور مدد کنہوں نے کی؟ فرشتوں نے، فرشتوں، اللہ کی عطا سے، تو فرشتے کیا ہیں؟ غیر اللہ ہی تو ہیں، بالکل غیر اللہ، تو یہ فرشتوں نے آ کے مدد کی ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے فرشتوں نے کی، بالکل، تو فرشتے اس کا مطلب مددگار ہوئے، تو اب مطلقاً یہ کہہ دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اور مدد کرتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، یا معاذ اللہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ شرک کر دیا ہے، یہ بالکل واضح ترین غلط بات ہے، قرآن اور حدیث کی غلط تشریحات ہیں، اس طریقے سے کر کے لوگوں کو وساوس کے اندر ڈالنا گئے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح استعانت مانگتا ہے، مدد لیتا ہے، چاہے اللہ کے نبی سے لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں، جب آپ وسیلہ بنے ہیں تو 5 نمازیں پڑھ رہے، 50 نمازیں کے، بالکل بالکل، تو یہ اتنا بڑا وصال فرمانے کے پردہ دنیا میں پردہ فرمانے کے بعد جو وسیلہ ذریعہ بنے گئے، تو یہ اس طریقے کی روایات تو بکثرت موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب آدمی کسی زمین میں ایسی سنسان جگہ بھٹک جائے تو اس وقت وہ اللہ کے بندوں کو پکارے، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، کیا بات ہے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کہا جاتا ہے اعینونی باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ، کہ ایسی جگہ میدانوں میں بھی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں دیکھ رہا، سبحان اللہ، سبحان تو یہ اللہ، پکاریں، یہ مدد، کیا بات، تو اور بھی بہت سی روایات ایسی ہیں۔ یہاں پر مفتی صاحب ایک بات یہ ہے کہ آپ نے وسیلے کو اچھے انداز میں ڈیفائن کیا، چلیں ٹھیک ہے، جائز ہے نا۔ ایک صاحب ملے مجھے ایک موقع پر، گفتگو کر رہے تھے کہ بھئی وسیلہ ٹھیک ہے مانگنا جائز ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کسی کو سفارشی پیش کرنا، توسل کرنا بھی ٹھیک ہے، چلو اولیاء سے مانگنا بھی جائز ہے، استمداد بھی جائز ہے، مگر بس یار دیکھو جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے تو کسی اور کا وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک وسوسہ، بس میں اللہ دے رہا ہے نا، اللہ دینے پر قادر ہے، ہم مانتے ہیں، تو پھر اب وسیلہ کیوں پیش کر رہے ہیں آپ؟ بالکل اللہ دینے پر قادر ہے، اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو دیں گے یہ بھی اللہ کی عطا سے دیں گے، بالکل۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جاؤ کا فرمان کیوں آیا؟ اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، حالانکہ اللہ مغفرت کرنے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مغفرت فرمائے گا، وہی فرمائے گا، انی غفار لمن تابا، جی ہاں، کہ میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، یہی ارشاد فرمایا۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کہتے کہ دعا کے اندر وسیلہ ذکر کرنا ہی واجب لازم ہے، نہ کہ تو یہ آپ
کی دعا مردود ہو جائے گی، رد ہو جائے گی، ایسا نہیں. صحیح. لیکن جو کر رہے ہیں ان کو جو غلط کہے وہ خود غلط ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، یعنی جو وسیلہ مانگنے والوں کو غلط نہ کہا جائے. جی، وسیلے کو غلط نہ کہا جائے. جب ہم اتنی روایات بیان کر رہے ہیں، بخاری کی دوسری روایت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کو وسیلہ پیش کر کے بارش مانگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جو ہے وہ مزار شریف کے اوپر کی جو چھت ہے بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ کرو، یعنی چھت تھوڑی سی سوراخ کرو، آسمان سیدھا تربت نبی کو دیکھ لیں. اللہ اکبر. تو یہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے. کیا بات ہے، کیا تو بات. اس طرح کی تو بکثرت روایات یہ موجود گئے. بے شک اللہ ہی دے گا. عقیدہ ایمان ہمارا یہ ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نہیں اپنے پیارے بندوں کے پاس بھی جانا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہاں پہ جن کو یہ اس طرح کا وسوسہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے تو وسیلے کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں وسیلہ نہیں مانگوں گا. میں جائز مانتا ہوں، وسیلہ توسل کرنا جائز ہے، مگر میں وسیلہ نہیں کروں گا، بس اللہ تعالیٰ ہی سے مانگوں گا. تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے صحابہ کی سیرت تقلید کا باعث ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام سے زیادہ توحید کو ماننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو ہے لگاؤ رکھنے والا، رب تبارک و تعالیٰ کی امداد پر یقین رکھنے والا اور کون ہوگا؟ وہ سرکار کی تربیت یافتہ ہیں. جب وہ وسیلہ مان رہے ہیں اور توسل اپنے اعمال میں کر رہے ہیں، دعاؤں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توسل کرنا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، اور یہ بالکل توحید کے خلاف نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ایک شعر ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کیا بات ہے. پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن. اگر مان گیا سبحان اللہ. قیامت کے دن ایک ہی در ہوگا اور وہ در مصطفیٰ، اور وہ وسیلہ چلے گا، اور وہ وسیلہ ہوگا. اور اس وقت جس وقت اور کوئی بھی جگہ اور کوئی مقام جو ہے وہ نہیں، سب نبیوں سے ہوتے ہوئے حضور کے پاس ہی آئیں گے. کیا بات. اور نبی کریم علیہ السلام ہی شفاعت فرمائیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. وسیلے کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین بڑے ہی پیارے انداز میں مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے. وسیلہ ذات کا بھی ہوتا ہے، وسیلہ عمل کا بھی ہو سکتا ہے، وسیلہ جو ہے کسی شے کا بھی ہو سکتا ہے، متبرک مقام کا. مزارات پہ جا کے بزرگان دین سے توسل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح مزارات پہ جا کے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، یہ ساری جو گفتگو کی گئی ہے، اس میں ایک عقیدہ واضح کر دیا، نظریہ واضح کر دیا. دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہم جو توسل کرتے ہیں اولیاء کرام سے، اللہ والوں سے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے عنایت فرمانے والے ہیں، دینے والے ہیں، مشکل کو حل کرنے والے ہیں. اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ اگر توسل کیا جائے گا تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا شرک کا شائبہ نہیں ہے. لہٰذا اپنے نظریے کی، اپنے عقیدے کی کا تحفظ کرنا چاہیے، شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس طرح کے جو سلسلے ہوتے ہیں دیکھیں، علماء کی صحبت حاصل کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، سلسلہ علم کی کہکشاں آپ کو اسی طرح نیک اعمال، علمی گفتگو اور عقائد کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا. مدنی چینل اور دیگر سلسلوں کے ذریعے بھی ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بن رہا ہے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اپنے اعمال، عقیدے اور اپنے گھر والوں کے عقیدے کی اصلاح کا سامان کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو ہم نے وسیلے کے بارے میں سنا، سمجھا، اس کو صحیح سمجھ کر اپنے دیگر افراد کو، دیگر دوستوں کو، اسلامی بھائیوں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے